نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره صدق الله العظيم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد انسان کو یہ ہدایت دی تھی کہ اللہ کا نافرمان اور اللہ کا ناشکرا نہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو محسوس اور ظاہری ہیں، کہ جیسے کہ انسان کا اولاد کا مل جانا، بندے کے پاس اولاد کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، بیٹیوں کا ہونا، اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء کا ہونا، گھر کا ہونا، گاڑی کا ہونا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو محسوس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے کہ وہ کہ جو غیر محسوس بھی اور ساتھ ساتھ معنوی بھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت و شرافت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے علم کا مل جانا۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں کہ یہ غیر محسوس بھی ہیں، ساتھ ساتھ معنوی بھی۔ تو پہلی آیات کے اندر جو گزشتہ آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محسوس اور ظاہری نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو غیر محسوس اور معنوی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، جنات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جو فرشتے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا مادہ ہی رکھا ہے، شر کا مادہ نہیں ہے، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کہ جو انسان ہیں کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، ساتھ ساتھ شر کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن خیر کا مادہ ان کے اندر غالب ہے، شر کا مادہ بہت کم ہے۔ تیسری جو مخلوق ہے وہ جنات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے، ساتھ ساتھ خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن جو شر کا مادہ ہے وہ غالب ہے اور خیر کا مادہ مغلوب ہے، وہ تھوڑا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو، ایسے انسان کو بنانا چاہتے ہو کہ جو دنیا کے اندر آپ کی نافرمانی کرے گا، فتنہ فساد کو برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لوگوں کا خون بہائے گا۔ آپ کو اگر اپنی اطاعت اور فرما برداری مقصود ہے تو وہ اطاعت اور فرما برداری تو ہم کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ پھر اس انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنائیں گے اور انسان کے اندر ایسی ایسی یہ خوبیاں، یہ صفات، ایسی کام کرے گا کہ وہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گا، دنیا کے اندر جا کر قتل و غارت کرے گا؟ آیا کہ ان باتوں کا فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ان باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور موقع کے اوپر خود ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے کہ جو دنیا کے اندر میرا نائب اور میرا خلیفہ ہوگا،
اور اس کی یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ قتل و غارت بھی کریں گے، وہ دنگا فساد بھی کریں گے، وہ دنیا کے اندر جا کر میری حکم عدولی بھی کریں گے، نافرمانیاں بھی کریں گے، لیکن وہ میری اطاعت اور فرما برداری بھی کریں گے۔ اس وجہ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، فرشتوں نے یہ بات کہی تھی۔ جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ دنگا فساد بھی کرے گی، قتل و غارت بھی کرے گی، آپ کی نافرمانیاں بھی کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کے اوپر دو جواب عطا فرمائے، ایک حاکمانہ اور دوسرا تسلیمانہ۔ حاکمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہوں کا انداز کو اپنایا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کا انداز اپنا کر فرمایا ہے کہ اعلم ما لا تعلمون، کہ میں ہی جانتا ہوں تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو کیوں پیدا فرمایا۔ تسلیمانہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت کے اندر دے رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ نام سکھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خصوصیات بتاؤ، ان کے اثرات بتاؤ کہ یہ چیزوں کے نام کیا ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، کہ ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے اور ساتھ ساتھ جو ان کی خاصیت ہے ان کی خاصیت کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے۔ آپ ہی کو پتہ ہے کہ آپ ہی کے پاس وہ مصلحت ہے، وہ حکمت ہے، کہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس حکمت اور مصلحت کی بنا کے اوپر آپ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری کے ساری چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور ساتھ ساتھ ان کی علامات اور ان کی خصوصیات بھی بتا دی۔ تو اللہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے کوئی کلاس لگائی تھی، الگ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان چیزوں کے یہ نام ہیں اور ان کی خصوصیات اور ان کی علامات یہ ہیں جو فرشتوں کو پتہ نہ چل سکا؟ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ہر ایک کو ان چیزوں کے نام بتائے تھے، لیکن فطرت کی بنا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت وہ کوالٹی رکھی ہوئی تھی، اس صلاحیت اور کوالٹی کی بنا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بھی سیکھ لیے اور ساتھ ساتھ ان کی جو علامات تھی، ان کی جو خصوصیات تھی، وہ ساری کی ساری ان کو پتہ چل گیا۔ اور جو فرشتے تھے ان کے اندر وہ والی صفات، وہ کوالٹی، وہ صلاحیت ہے ہی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ان چیزوں کے نام بھی نہیں بتا سکے اور ان کی علامات اور ان کی خوبیاں بھی نہیں بتا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ جو زمین و آسمان کی جو غیب کی چیزیں ہیں ان کے اندر جتنی بھی پوشیدہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کا علم میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔